اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک یا معز تعالیت یا مذل اجرنا من النار یا مجیر. ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادات، طاعات، تلاوات، دعائیں بحق کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں دعا قبولیت کی آرزو کرتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. پہلا یہ کہ آج رات اور یہ جشن شاید سال بھر ہم تلاش کریں تو ایسا موقع، سنہرا موقع ہمیں ہاتھ نہ آئے، اس لیے کہ رب کریم، ماہ کریم، ولادت امام کریم، واہ، سبحان اللہ. کرامتوں سے بھری ہوئی رات ہے. اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس رات میں جو مولا امام حسن کریم اہل بیت کی ولادت کی رات ہے، اسلام اور مسلمانوں کو وہ عطا فرما جو امام حسن پسند کرتے ہیں، جو امام حسن چاہتے ہیں، جس سے امام حسن خوش ہو جائیں. اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہے اس موضوع سے جوڑتے ہوئے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ماہ مبارک رمضان معرفت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اگر اس رخ سے ہم دیکھنا چاہیں تو ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے دعائے افتتاح. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ جو ناظرین ہیں کوشش کریں، یہ دو دعائیں پڑھنے کی بہت تاکید کی جاتی ہے ہمیں، دعائے افتتاح اور دعائے ابو حمزہ صومالی. دعائے ابو حمزہ صومالی طولانی ہے لیکن دعا افتتاح بنسبت اس دعا کے مختصر ہے. تو اس دعا کو 3-4 حصوں میں کر کے ہی صحیح ہم تلاوت کریں. اس دعا کے آخری فقرات میں ہم اللہ رب العزت سے یوں عرض کرتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. اب ان دو کا رابطہ دیکھیں، امام حسن، امام کریم، امام زمانہ، حکومت کریم. خدایا میں آرزو کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ زمانہ نصیب ہو، میں دیکھوں اپنے آنکھوں سے اس زمانے کو، محسوس کروں اس زمانے کو جو حکومت کریم، دولت کریمہ کا زمانہ ہوگا. تو امام زمانہ کی حکومت کریم حکومت ہے اور امام حسن امام کریم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کریم اس امام کو کہتے ہیں جس کی حکومت میں کسی کا حق پائمال نہ ہو، اور امام زمانہ کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں کسی کا حق پائمال ہونے والا نہیں ہے. ہر ذی حق کو اس کا حق ملے گا. جب ہر ذی حق کو اس کا حق ملتا رہے، چاہے مالی ہو، چاہے آپ کی عزت کے حوالے سے ہو، ہر اعتبار سے جب سب کا حق ملتا رہے گا تو رابطے محبتوں سے رہیں گے، نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ایک ایسا زمانہ دیکھنے کو ملے گا جس زمانے سے انسان لطف لیتا ہے. حقیر ابتدا سے یہ بار بار جملہ یہاں پر عرض کر رہے ہیں، وہ یہ کہ صرف امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کا تصور اتنا لذت بخش ہے کہ آدمی پھولے نہیں سماتا. امام کریم کا دسترخوان ایسا دسترخوان تھا جس دسترخوان پر کوئی بھوکا، خالی پیٹ یا ادھورا پیٹ کھا کر نہیں گیا، بلکہ امام یہاں تک فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھا کر ایک وقت کا لے کر بھی جاؤ اگر چاہتے ہو تو. تو یہ کریم امام کا دسترخوان تھا. یہ دسترخوان مدینے کی حد تک محدود تھا. اب اس کی یاد میں ہم دنیا میں بچھا رہے ہیں، لیکن امام زمانہ کی حکومت میں امام حسن کا دسترخوان پوری دنیا میں بچھے گا، جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب امام زمانہ کی کریم حکومت آئے گی، پوری دنیا میں انسان ایک فقیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لے گا، ایک فقیر نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ کون سی دولت کریم ہوگی، یہ کیا باعزت حکومت ہوگی. صرف آپ تصور کریں، اس کا تصور لطف اندوز ہے، اس کا تصور انسان کے دل کو لبھاتا ہے. اس کے علاوہ 2 روایتیں آپ کی خدمت میں یہاں امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت کے عرض کرنا چاہیں گے. ایک روایت
پتہ نہیں ابھی شعراء یا ذاکرین نے کسی نے اپنے سخن میں اعتکاف کا ذکر کیا، تو امام حسن علیہ السلام کی ایک خوبصورت روایت ہے، اس روایت کو عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں مختصر صرف اعتکاف کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ وہ یہ کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اپنے شہر کی، اپنے قریے کی، اپنے علاقے کی جامع مسجد میں جائے، جامع مسجد میں جانے کے بعد ایک مخصوص مدت ذہن میں سوچ کر جائے کہ مجھے اتنا، البتہ ایک ماہ رجب کا اعتکاف ہے، ماہ رمضان کا اعتکاف ہے جو 3 دن کم از کم بتایا گیا ہے کہ 3 دن اعتکاف کرنا ہے۔ اب یہ اعتکاف 3 دن سے 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، یہ طول پکڑ سکتا ہے۔ تو مسجد میں جب آدمی جاتا ہے تو مسجد میں ہی بیٹھنا ہے، مسجد سے باہر نہیں آنا مگر ایک ضروری کاموں کے لیے۔ اس کے علاوہ مسجد میں مسلسل عبادت کرتے رہنا انسان کو۔ امام حسن مجتبیٰ کی روایت سنیں کہ جو انسان مسلسل مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اب ہمیں پتا ہے کہ 2 رکعت گھر کی نماز اور جو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ گھر کی نماز کا جو ثواب ملتا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر مسجد میں تنہا پڑھیں تو، اگر مسجد میں کوئی ساتھ ہو جائے تو پھر یہ ضرب ہوتا جائے گا ہزاروں میں۔ تو اگر کوئی آدمی مسلسل مسجد میں بیٹھے کتنے دن کے لیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 1 مہینہ لگاتار مسجد میں معتکف ہو جائے، اعتکاف ہو جائے، اور مجھ حسن سے آ کر پوچھے کہ مولا اس میرے 1 مہینے کے اعتکاف کی کیا قیمت ہے، اور اسی کے ساتھ ایک آدمی آئے جس نے کسی غریب کا پیٹ بھر دیا ہو، تو میری نگاہ میں غریب کا پیٹ بھرنے والے کی عزت اس 1 مہینہ اعتکاف رکھنے والے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت اللہ اکبر۔ 1 مہینہ اعتکاف رکھنا، جیسے ابھی مولانا زعیم صاحب فرما رہے تھے، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ 1000 مہینے، بلکہ خیر من 1000 شہر۔ تو امام نے بھی یہی فرمایا کہ 1 مہینہ اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ خود بھی دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور دوسروں کی مشکلات حل کرنے کا شوق دلاتا ہے۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو آئندہ دیکھیں گے، ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ امام حسن کی یاد میں ہی صحیح، ایک مختصر ہدیہ ہی صحیح نیت کریں کہ آج رات امام حسن کو خوش کرنے کے لیے میں کسی غریب کی مدد کروں گا جو مستطیع حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو امام حسن علیہ السلام کی ہے وہ یہ کہ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ ہم چاہ رہے ہیں یہ دور ایسا ہو جس میں امام زمانہ جلد ظہور فرمائیں، جیسے کہ بتا رہے تھے مقررین اساتذہ کہ یہ جو مشکل ہے، یہ مشکل ممکن ہے کہ دنیا کی تلاش سے علاج نکل جائے، ختم ہو جائے، لیکن کیا بھروسہ کہ پھر آئندہ نہیں آئے گی۔ اب اسی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس بھی ممکن ہے کہ کچھ اور نئے وائرسوں کو وجود میں لائے، ایک علاج ڈھونڈیں گے تو پھر دوسرے بیماری میں پھنسنا پڑے گا۔ تو ان سارے بیماریوں کا علاج ہے حکومت امام زمانہ، دولت کریمہ۔ تو ہمیں ان وقتیہ بیماریوں اور مشکلات کے علاج کے ساتھ ساتھ ایک دائمی اور ہمیشگی حل کی تلاش میں بھی، فکر میں بھی رہنا ہے، وہ ہے ظہور مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اس حوالے سے امام حسن علیہ السلام کی روایت میں امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ظہور، بلکہ امام نے ایک ہدایت فرمائی کہ جو کام بھی اتحاد کے ساتھ کیا جائے ممکن نہیں ہے کہ کامیاب نہ ہو۔ اتحاد سے انجام پانے والا کام 100% کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں بکھری بکھری دعائیں نہ کریں۔ ایک گاڑی طلب کر رہا ہے، ایک شفا طلب کر رہا ہے، قرض، یہ سارے حل ہو جائیں گے اگر ایک آ جائے تو ہم اپنی دعاؤں کا ایک محور بنا لیں کہ افطار کے وقت، اگر افطار سے پہلے جو روایتوں میں کہا گیا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، جب ہم افطار کر رہے ہیں تو ایک ہی جملہ ہو، اللہم عجل ولیک الفرج۔ یہ بات ختم ہو جائے تو پھر آئندہ
یہ ایک مشکل امام آ جائیں تو پھر سارے مشکلات حل ہو جائیں گی. امام کی دعا ہے امام حجت کی, اسی دعا کو ہم یہاں پر قرات کرتے ہوئے اس نورانی جشن کا جو ہے اختتام ہم کریں گے, اختتام کو لے جائیں گے ہم اپنا پروگرام. وہ یہ امام حجت کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والراحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآلہ اجمعین. آپ تمام ناظرین سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین, دنیا کے تمام مرحومین, مخصوصاً بانی جشن اور بانیان جشن جو ہیں ان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب کریم بحق ماہ کریم بواسطہ امام کریم ہمارے جشن کو, دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شکریہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محفوظ حسافی صاحب قبلہ. تو جیسا کہ اس جشن کا ابتدا علی رحمان سلمہ کے قرأت سے ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے تھے آغا سعید کیانی صاحب اور جناب تقی رضا صاحب. ان سبھی حضرات کا ہم بزم اردو کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ایک اور اعلان ہے, سماعت فرما لیں, جو ابھی پوسٹ کے ذریعے سے ملا ہے. جناب صابر حسین اثر جعفری صاحب کی جانب سے ہے, جو سابق صدر انجمن جعفریہ. کل شب ٹھیک 8 بجے اسی مقام پر یعنی آن لائن جشن شروع ہوگا, جشن سبت اکبر, جس کی مصرع طرح جو آج دیا گیا تھا دین ختم الانبیاء کی آب روح مصطفیٰ, اسی مصرع پر انشاءاللہ شعراء بزم مصم اپنا نذرانہ پیش کریں گے, جس کی نظامت محترم ناطق علی آفتاب نظامت جناب ناطق علی پوری صاحب فرمائیں گے, اور جس کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی صاحب قبلہ فرمائیں گے. اور مہمانان خصوصی میں سے صدر انجمن جعفریہ امیر ہاشم رضا صاحب اور جناب یاسر حسین صاحب اور جناب آغا حلاج عالم رضا صاحب رہیں گے. آپ سبھی حضرات آن لائن رہیے گا اور AMC کو دیکھتے رہیے گا. بار الہ پروردگارہ تمام مومنین مومنات کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ جناب داؤد رضا صاحب, آپ نے بہت اچھی طریقے سے نظامت کی. ہم تمام شعراء بزم اردو بینکاک کی طرف سے اور آئیٹا مینجمنٹ کی طرف سے اور کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہیں, اور تمام شعراء کا, بزم اردو کا اور ذاکرین کا, سب کا بھی ہم شکر گزار ہیں. ہم اپنے ناظرین محترم سے کہنا چاہتے ہیں کہ کل ٹھیک انشاءاللہ سے اعلان ہوا کہ انڈیا کے 8 بجے بینکاک کے 9:30 بجے بینکاک کے 9:30 بجے انڈیا کے 8 بجے انشاءاللہ بزم میسم کا شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے. انشاءاللہ ہم سب اس کو نہیں بھولیں گے. سب کا شکریہ. خدا حافظ. آپ کا بھی شکریہ بھائی.